اللہ یہ حکم بیان کر کے نہ آگے فرمایا اعلموا، جان لو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ کی پکڑ بڑی زبردست ہے۔ بولو جی، اللہ کی پکڑ بڑی، یہ اس طبقے کو خطاب ہے، ترہیب ہے یہ، جو ڈرتا نہیں، تخویف ہے یہ کہ خوف کھاؤ، اللہ کی پکڑ بڑی، یہ اس طبقے کو خطاب ہے جو کہتے ہیں جی کیا ہے، بغیرتی کر کے کہتے ہیں کریں گے، جو ہوندا جے کر لو، اسی باز ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ شدید العقاب، بازا میری پکڑ بڑی زبردست ہے، ہٹ جا، ولا یوثق وثاقہ احد، میں ایسا باندھوں گا کہ پھر میرا باندھا چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا، ولا يعذب عذابہ احد، میں تمہیں ایسے عذاب میں مبتلا کروں گا کہ پھر میرے عذاب سے نکالنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اعلموا، میرے نبی کی مخالفت کرنے سے پہلے جان لو، اعلموا، میرے نبی کی سنت کے خلاف عمل کرنے سے پہلے جان لو کہ ان اللہ شدید العقاب، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم۔ بھائی میرا ڈر ہی ڈر ہو تو تب بھی کام کو ڈر کے ساتھ امید بھی ہونی چاہیے، تو اللہ کہہ رہا ہے بھائی آ جاؤ آ جاؤ، میں غفور بھی ہوں اور رحم فرمانے والا بھی ہوں۔ اور جو سب کچھ کر کے کہتے ہیں جی بڑا غفور الرحیم ہے، نہیں سمجھے ہو، سود کھائی آدھے نے تے حج بھی کیتی آدھے نے، حرام بھی کھائی آدھے نے تے عمرے بھی، ہاں ماشاءاللہ سب کچھ، لوگوں کا لہو بھی پیتی جاندے نے تے مسیطے بھی چھالا مار مار کے آدھے نے۔ اب ان کو کیا کہیں گے؟ ان اللہ شدید العقاب، بعض آ جو پکڑ بڑی زبردست ہے۔ اور اگر اتنا ہی ڈر گیا کہ وہ کہتا او جی مولوی صاحب میں کس منہ نال جاواں، ایک طبقہ یہ بھی تو ہے نا، او جی ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، ہم تو بڑے گرے ہوئے ہیں جی، اب ہم کیا لینے مسجد میں جائیں، آپ لوگ جائیں جی بس میرے لیے دعا کر دیں۔ اللہ کہتا ہے نہیں نہیں، آ جا آ جا، ان اللہ وان اللہ غفور الرحیم، تیرا رب بہت درگزر کرنے والا ہے اور رحم کر کے پچھلے سارے گناہ بھی معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ خوف بھی اور امید بھی، ترغیب بھی اور ترہیب بھی۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان اللہ سے ڈرنے اور اللہ سے امید رکھنے کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ جب گناہ کرنے لگے تو خوف آگے آ جائے، اور جب نیکی کرے تو پھر بھروسہ اللہ کی رحمت پر۔ ما علی الرسول الا البلاغ، یاد رکھو میرے رسول کا، آگے ہو کے بیٹھو بھائی، نوجوان ٹیک نہیں لگا سکتا، آگے ہو رگے ہو تو میری تقریر خراب کرے گا۔ ما علی الرسول الا البلاغ، یاد رکھو میرے رسول کا کام ہے پیغام پہنچا دینا، میرے رسول کا کام ہے پیغام پہنچا دینا۔ حضور نے صرف پہنچایا نہیں، ایک ایک عمل کر کے دکھایا بھی ہے، سمجھایا بھی ہے اور عمل کر کے۔ اب تم دیکھ لو تم نے کیا کرنا ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون، جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو اللہ وہ بھی جانتا ہے، وما تکتمون، اور جو تم چھپا رہے ہو اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ قل، ان سے فرما دیجئے، لا یستوی الخبیث والطیب، اے میرے محبوب خبیث اور طیب کبھی برابر۔ یہاں خبیث کون ہے تو بڑی لمبی تقسیم کر سکتے آپ، ہر کافر خبیث ہے، ہر مسلمان طیب ہے، ہر بے ایمان خبیث ہے، ہر مومن طیب ہے، ہر بدماش خبیث ہے، ہر شریف طیب ہے، ہر رذیل خبیث ہے، ہر شریف طیب ہے، ہر قاتل راہزن یہ خبیث ہے، اور ہر امن والا اور ہر رہبر یہ طیب ہے، اور ہر بد امنی پھیلانے والا، لوگوں کو قتل و غارت کرنے والا، چوری کرنے والا یہ خبیث ہے۔ اور ہاں جناب، ہر بے نمازی، کوئی سچ تسی بھی بول لو، سارے مولوی تے پڑھنے لیں، اور ہر نماز پڑھنے والا طیب ہے، ہر حرام کھانے والا خبیث ہے، اور ہر حلال کھانے والا، ہاں وہ جو مال اللہ کی اطاعت سے آئے، حضور اللہ کی عبادت سے آئے، حضور کی اطاعت سے آئے وہ طیب ہے، جو حرام سے آئے
دھوکے سے آئے، ملاوٹ سے آئے، فراڈ سے آئے اور کرپشن سے آئے، وہ سب کیا ہے بھائی؟ خبیث ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ طیب، یہ خبیث، بولو کبھی برابر ہے؟ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ طیب افنجعل المسلمین کالمجرمین۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں مسلمانوں کو، فرما برداروں کو، روکھی سوکھی کھانے والوں کو، حرام کے مرغوں مسلم کھانے والوں کو، تمہارا کیا خیال ہے ملک کے لوٹ کر کھانے والوں کو اور سسکتے سسکتے پاکستان میں زندگی گزارنے والوں کو تمہارا کیا خیال ہے کہ رات کو مسلح پر بیٹھنے والی کو اور گھنگرو کھٹکا کر ناچنے والی کو تمہارا کیا خیال ہے ساری عمر نکاح کے دائرے میں شرافت سے زندگی گزارنے والی کو اور ساری عمر زنا کے اڈے آباد کرنے والیوں کو میں برابر کر دوں گا؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون۔ یہ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون۔ یہ تم نے کون سی کتاب پڑھ رکھی ہے جس نے میں نے یہ لکھا ہے؟ نہیں 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 نہیں، میں خبیثوں کی لائن علیحدہ کروں گا اور طیبوں کی لائن کو علیحدہ کروں گا۔ ان کی پھر آپ آگے آگے کیٹاگریز ہوں گی، وہ یہاں ٹائم نہیں ہے، بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ بہرحال قل، ان کو فرما دیجئے لا یستوی الخبیث والطیب، کہ کبھی بھی خبیث اور طیب برابر بھائی سارا مجمع بولے برابر۔ آگے سنیے کمال کی بات، وَلَوْ أَعْجَبَكَ کثرت الخبیث، وَلَوْ أَعْجَبَكَ، آپ کو تعجب میں نہ ڈالے، آپ حیرت نہ کیجئے، کثرت الخبیث، خبیثوں کی کثرت پر۔ بولیے خبیثوں کی کثرت۔ بھائی حرام کے پیسے سے 7 منزلہ بلڈنگ بن گئی تو ہمارے منہ میں پانی نہیں آنا چاہیے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ، تعجب نہ کرو، ہمارے پاس ٹوٹی پھوٹی سائیکل ہے اور حرام والے کے پاس پراڈو ہے تو ہمارے منہ میں پانی، ان کا حساب بھی ایسے ہی ہوگا۔ بولو ان کا حساب بھی ایسے ہی ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ برائی کی ایسی لہر آئے کہ ہر طرف برائی برائی ہو، کثرت الخبیث، ہر طرف خبیث ہی خبیث ہو، پھر بھی ہم نے اپنا راستہ چھوڑنا، کسی کی کثرت دیکھ کر ہم ڈھیلے پڑ جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جی جو لوگ کر رہے ہیں ہم بھی کریں، مجبور ہیں۔ نہیں، زمانہ چلے جدھر کی چال چلتا ہے، ہم ادھر چلیں گے جہاں لا الہ الا اللہ نظر آئے گا، محمد الرسول اللہ نظر آئے گا، جہاں حضور کے صحابہ نظر آئیں گے، وہ قلیل ہوں تب بھی کامیاب، کثیر ہوں تب بھی کامیاب۔ تو خباثت کی کثرت یہ اس کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ بولو یہ اس کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ بے پردگی چاہے سارا زمانہ کرے وہ جائز ہے۔ 100 کتے اکٹھے ہو جائیں ایک بکرے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ 1000 خنزیر ہو تب بھی ایک مرغی کے انڈے کے برابر من غلاظت کا ہو اور قطرہ عطر کا ہو تو یہ قطرہ غلاظت سے اعلیٰ ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ 10 من پیشاب ہو، کلو دودھ ہو تو یہ دودھ اس 10 من سے وَلَوْ أَعْجَبَكَ کثرت الخبیث، خبیثوں کی زیادتی، ان کا بڑھنا چڑھنا اڑنا پھوڑنا دیکھ کے آپ کو حیران نہیں ہونا چاہیے۔ ہر معاملے میں فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، بولو اللہ سے ڈرو۔ یا اولی الالباب، او عقل والو، او یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ تو پتہ چلا عقل والا وہ نہیں ہے جو زمانے کی ہوا کے ساتھ چلے، عقل والا وہ ہے جو قرآن و حدیث پر عمل کرتا رہے۔ قال اکثروا ذکر اللہ حتی یقولون مجنون، اتنا اللہ کا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہنا شروع کر دیں۔ یہاں ذکر سے مراد دین پر عمل ہے، بولیے دین پر ہے، یہ تسبیح والا ذکر نہیں، وہ اس ذکر کا ایک شعبہ ہے، سارا ذکر نہیں، یہ نہیں ہے۔ سارا ذکر کیا ہے؟ ہر معاملے میں جب ہم قرآن و حدیث پہ عمل کریں گے تو سمجھ لو وہ ہر عمل اللہ کا ذکر ہے۔ تو فرمایا یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں یہ جہان بھی کامیاب ہو جائے، اگلا جہان بھی، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو پتہ چلا بھائی کامیابی اللہ کی عبادت میں ہے، حضور کی اطاعت میں ہے۔
کامیابی لا الہ الا اللہ میں ہے، محمد الرسول اللہ میں ہے۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شرحبیل ابن حسنہ وہ کہتے ہیں کلہ فتح نہیں ہو رہا تھا، کافی دن گزر گئے، اندر وہ سارے تھے کافر بند اور ہمیں کوئی کچھ نہیں ہو رہا، تو انہوں نے، یہ اصحاب صفہ کے صحابی ہیں، انہوں نے اعلان کیا بھی پتہ کرو کوئی حضور کی سنت تو نہیں چھوٹ گئی۔ تو ایک صحابی نے کہا جی میں نے پرسوں سے مسواک نہیں کی ہے، پرسوں سے تھوڑی مہربانی اے ٹوتھ برشاں دی جان چھڑ دیو تے نبی دی مسواک تے آ جاؤ، یہ بڑا فائدہ ہے۔ انہوں نے کہا بھی مسواک کرو، اب مسواک کی تو شرحبیل ابن حسنہ گھوڑے پہ چڑھے، بالکل یہی نقشہ ہے، دیوار کے سامنے گئے اور کیا کیا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جب واللہ اکبر کہا تو دیواریں خود بخود گر گئی۔ آپ نے ایٹم کی طاقت مان لی ہے، لا الہ الا اللہ کی طاقت کیوں نہیں نظر آ رہی؟ کیوں بھائی؟ اب ان سے کہو، اب کبھی کہتے ہیں ایک ویکسین لگا لو تب بھی ٹھیک ہے، کبھی کہتے ہیں دو لگاؤ تب بھی ٹھیک ہے۔ اب وہاں جناب امریکہ میں جہاں سے شروع ہوا ہے کام، وہاں وہ احتجاج کر رہے ہیں ہمیں ویکسین نہ لگاؤ، ہمیں ویکسین نہ لگاؤ۔ ایک سائنسدان کہتا ہے جو لگائے گا 2 سال میں مر جائے گا، ہمیں لگانے میں بھی کوئی پریشانی نہیں اور نہ لگانے میں بھی کوئی پریشانی۔ ہم کہتے ہیں لگا کے دیکھ لو، مریں گے تب جب اللہ نے لکھی ہے، بولو جب اللہ نے، اور نہ لگاؤ تب بھی مریں گے جب اللہ چاہے گا۔ مسلمان کو مرنے کی کوئی پریشانی، یہ کافر ہے جو جیتا بھی پریشانی سے ہے، مرتا بھی پریشانی سے ہے۔ مومن یہاں بھی خوش ہے وہاں بھی، لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ بگا، این بھی سجن واہ واہ، اون بھی سجن واہ واہ۔ ہمیں تو اللہ جس حال میں رکھے ہم خوش ہیں۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔